اگلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ آپ اہل سنت کے ایک مفتی نے کہا ہے کہ شیعہ کا جنازہ نہ پڑھیں کیونکہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، اور دلیل میں انہوں نے یہ ایک روایت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا۔ کیا یہ واقعہ ثابت ہے؟ یہ روایت ترمذی کے اندر موجود ہے، اور امام ترمذی نے ساتھ ہی اس کے ساتھ لکھ دیا ہے، اس میں ایک ابن زیاد نام کا راوی، ابن زیاد وہ والا نہیں ہے، ایک ابن زیاد نام کا راوی ہے جو کہ متروک ہے، جس کی حدیثیں محدثین نے ترک کر دی ہوئی ہیں، اور اس حدیث کو شیخ البانی بھی ضعیف کہتے ہیں، امام ترمذی خود لکھ کے اس کو ضعیف کہتے ہیں، شیخ زبیلی صاحب بھی ضعیف کہتے ہیں۔ تو یہ روایتی جعلی ہے۔ یہ روایت اصل میں آل امیہ نے گھڑی ہے باقاعدہ، کیونکہ اس حدیث میں شامی راوی بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں کتب احادیث میں محدثین نے ایک حدیث کو بیان کیا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھنے والے شخص کا جنازہ پڑھنے سے انکار کیا، اور حضور نے ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھا جس کے دل میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض و عداوت موجود تھا۔ یہ حدیث کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ مرزا جلمی نے اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ حدیث بنو امیہ نے گڑھی ہے اور یہ روایت جعلی روایت ہے، اور مرزا جلمی نے اس روایت پر اعتراض کر کے اس کو جعلی اور من گڑھ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ روایت محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں کے اندر ذکر کی ہے۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں 3718 نمبر اور دوسرے نسخہ کے مطابق 3709 نمبر حدیث جامع ترمذی کتاب المناقب میں ذکر کی، اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں 859 نمبر حدیث بیان کی، اور امام ابن ابی العاصم اپنی کتاب السنہ میں 1312 نمبر حدیث لے کے آئے، اور امام آجوری اپنی کتاب الشریعہ میں 1474 نمبر حدیث لے کے آئے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص کا جنازہ پیش کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا جنازہ ادا نہیں فرمایا، جنازہ نہیں پڑھا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ما رأینا کا ترکت الصلاۃ علی احد قبل ھذا، حضور ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے آپ نے کسی شخص کا جنازہ پڑھنے سے انکار کیا ہو اور اس کا جنازہ ترک فرما دیا ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ شخص وہ تھا جو حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل میں بغض رکھنے والے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ ترک فرما دیا اور اس کا جنازہ پڑھنے سے حضور نے انکار فرمایا۔ اس روایت میں یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ جس کے دل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض و عداوت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جنازہ پڑھنا پسند نہیں فرماتے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جس کے دل میں حضرت عثمان کا بغض ہو اس کا جنازہ حضور پڑھنا پسند نہیں فرماتے، تو جس کے دل میں حضرت عمر فاروق کا بغض ہوگا، جس کے دل میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض و عداوت ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جنازہ پڑھنے کو پسند نہیں فرمائیں گے۔ اب مرزا جلمی کو یہ بات کسی صورت میں قبول نہیں تھی، تو کہا کہ یہ روایت جعلی ہے، من گڑھ ہے، اور امام ترمذی نے اس کے نیچے لکھ دیا، حالانکہ جو لکھا ہے انشاءاللہ اس پر میں محدثین کی آراء کی روشنی میں گفتگو کروں گا کہ امام ترمذی نے جو لکھا ہے وہ اس کی حقیقت کیا ہے اور محدثین کی اس پر آراء کیا ہے۔ نیچے امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد تبصرہ کیا اور کہا، ھذا حدیث غریب لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ۔ امام ترمذی نے یہ نہیں لکھا کہ یہ حدیث جعلی ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث من گڑھ ہے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ اور یاد رہے کہ محدثین کی ٹرم کے اندر غریب ہونا یہ ضعیف ہونے کو، موضوع اور جعلی ہونے کو مستلزم نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو حدیث غریب ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث موضوع ہے، ورنہ تو صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے، حدیث نمبر 1 انما الاعمال بالنیات، محدثین نے اس حدیث کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ تو حدیث کا غریب ہونا اس کے موضوع ہونے کو یا اس کے من گڑھ ہونے کو مستلزم نہیں ہے۔
یہ ایک مخصوص ٹرم ہے محدثین کی، اس کی بنیاد پہ امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے اور ہم اس کو نہیں پہچانتے الا من ھذا الوجہ، مگر اسی وجہ سے۔ ومحمد بن زیاد ھذا ہوا صاحب میمون بن مہران ضعیف فی الحدیث جدا، اور اس میں جو راوی ہے محمد ابن زیاد وہ میمون بن مہران کے شاگرد ہیں اور حدیث میں وہ بہت زیادہ ضعیف ہے۔ یہ امام ترمذی نے اس حدیث کے نیچے محمد ابن زیاد پر تبصرہ کیا ہے اور اپنے کومنٹس ذکر کیے ہیں، لیکن اب دیگر محدثین کا محمد ابن زیاد کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ تو یاد رہے کہ محمد ابن زیاد نام کے بہت سارے راوی ہیں۔ ایک ہے محمد ابن زیاد جو کہ میمون ابن مہران کے شاگرد ہیں، محمد ابن زیاد میمونی یشکری الطحان۔ دوسرا ہے محمد ابن زیاد جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، بصری۔ اور تیسرا ہے محمد ابن زیاد جو کہ ابو امامہ کے شاگرد ہیں، جن کے ساتھ یہ ٹائٹل ہوتا ہے الالحانی کا، الحانی۔ محمد ابن زیاد میمونی، محمد ابن زیاد بصری، محمد ابن زیاد الحانی اور محمد ابن زیاد الکافوری یا الکوفی۔ تو یہ مختلف نام ہیں اور یہ محمد ابن زیاد نام کے بہت سارے راوی ہیں۔ اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اس روایت کے اندر جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آ رہی ہے، جس میں محمد ابن زیاد محمد ابن عجلان سے اور محمد ابن عجلان ابو زبیر سے اور ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں، اس میں جو محمد ابن زیاد ہے جس سے عثمان بن ظفر روایت کرتے ہیں، یہ محمد ابن زیاد کون ہے؟ تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ محمد ابن زیاد میمونی ہے۔ یہ امام ترمذی کا موقف ہے، لیکن کیا امام ترمذی ہی کے موقف کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جائے گا یا دیگر محدثین کے جو موقف اور ان کی آراء ہیں اس کو دیکھا جائے گا؟ تو یہ دیکھیں، یہ اسماء الرجال کی معروف کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال امام ابن عدی کی۔ امام ابن عدی نے یہاں محمد ابن زیاد نام کے راویوں کا ذکر کیا، تو ایک راوی ذکر کیا محمد ابن زیاد الطحان الیشکری، یہ ہے میمونی، جس کے بارے میں امام بخاری نے کہا کہ متروک الحدیث ہے اور اس کے اوپر سخت جروحات موجود ہیں۔ اور دوسرا راوی ہے محمد ابن زیاد القرشی۔ اب یہ جو روایت ہے 3718 نمبر جامع ترمذی میں اور دوسرے نسخے کے مطابق 3709 نمبر، اس روایت کے اندر جو راوی ہے امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ میمونی ہے، الطحان الیشکری ہے، لیکن امام ابن عدی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ محمد ابن زیاد القرشی ہے۔ اور پھر امام ابن عدی نے باقاعدہ یہی روایت ذکر کی ہے جو کہ محمد ابن زیاد محمد ابن عجلان سے اور محمد ابن عجلان ابو زبیر سے اور وہ حضرت جابر سے روایت کر رہے ہیں، اور محمد ابن زیاد سے عثمان بن ظفر روایت کر رہے ہیں۔ اور اس روایت کو ذکر کر کے امام ابن عدی کہتے ہیں قال الشیخ وہذا عن ابن عجلان بہذا الاسناد ما رواہ عن ابن عجلان غیر محمد ابن زیاد ھذا القرشی، کہ محمد بن عجلان سے یہ جو روایت آئی ہے، محمد ابن عجلان سے صرف اور صرف اس روایت کو روایت کرنے والا وہ محمد ابن زیاد ہے جو القرشی ہے۔ ولیس ہوا بمعروف، یہ وہ محمد ابن زیاد نہیں ہے جو معروف ہے۔ معروف کون سا محمد ابن زیاد ہے؟ وہ میمونی والا، الطحان اور الیشکری والا معروف ہے۔ اور امام ابن عدی کہتے ہیں اس روایت میں جو محمد ابن زیاد ہے وہ الطحان الیشکری اور میمونی نہیں ہے، بلکہ یہاں جو محمد ابن زیاد ہے وہ القرشی ہے۔ کون سا ہے؟ القرشی ہے۔ وحدث به عن محمد ابن زیاد عثمان بن ظفر، اور محمد ابن زیاد سے عثمان بن ظفر نے روایت کی ہے اور دیگر نے ولم ارى للمتقدمین فیہ کلاما، اور متقدمین میں نے ان کے بارے میں کوئی کلام نہیں دیکھا۔ تو لہذا امام ابن عدی نے اپنا موقف یہ بیان کر دیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں جو روایت بیان کی جا رہی ہے، اس روایت کے اندر محمد ابن زیاد جو معروف محمد ابن زیاد ہے جسے میمونی کہا جاتا ہے وہ نہیں ہے بلکہ قرشی ہے۔
اسی طرح امام دارقطنی انہوں نے امام ابن حبان کی کتاب المجروحین کے اوپر تعلیقات لکھی ہیں. اس میں جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 234 پہ امام دارقطنی اسی محمد ابن زیاد کے بارے میں لکھتے ہیں قال ابو الحسن و محمد ابن زیاد الذی روا حدیث ابن عجلان عن ابی الزبیر عن جابر فضیلۃ عثمان المذکورۃ ہا ہنا لیسا بصاحب میمون ابن مہران. امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ اس روایت کے اندر جو محمد ابن زیاد ابن عجلان سے روایت کر رہا ہے اور وہ ابو زبیر سے اور وہ حضرت جابر سے جو حضرت عثمان غنی کی فضیلت میں روایت ذکر کر رہا ہے، اس میں محمد ابن زیاد سے مراد وہ میمونی نہیں ہے بلکہ دوسرا محمد ابن زیاد ہے. ہذا رجل من اہل کوفہ تھا، یہ وہ شخص ہے جو اہل کوفہ میں سے تھا، یہ میمونی نہیں ہے، یہ اہل کوفہ میں سے تھا شخص جس کا نام محمد ابن زیاد تھا. یقال لہ محمد ابن زیاد الکافوری، جس کو محمد ابن زیاد الکافوری کہا جاتا تھا. لا اعلم روا عنہ غیر عثمان ابن ظفر، اور میں نہیں جانتا کہ محمد ابن زیاد سے عثمان بن ظفر کے علاوہ کسی اور نے روایت کیا ہو. اور یہ روایت عثمان ابن ظفر محمد ابن زیاد سے روایت کر رہا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ عثمان بن ظفر جس محمد بن زیاد سے روایت کرتا ہے وہ محمد ابن زیاد میمونی نہیں ہے، وہ کوفی ہے، وہ الکافوری ہے، جس کو امام دارقطنی نے تعلیقات کتاب المجروحین اس میں واضح طور پر بیان کر دیا. امام ابن عدی کا موقف بھی یہ ہے کہ یہ محمد ابن زیاد میمونی نہیں ہے. امام دارقطنی کا موقف بھی یہ ہے کہ یہ محمد ابن زیاد میمونی نہیں ہے بلکہ یہ کوئی اور دوسرا محمد ابن زیاد ہے. چونکہ میمونی کے اوپر سخت جروحات موجود ہیں، چونکہ یہ وہاں ہے ہی نہیں، بلکہ محمد ابن زیاد وہ جس سے عثمان بن ظفر روایت کرتا ہے وہ محمد ابن زیاد میمونی نہیں ہے. اور اس پر ایک اور اس روایت کے حوالے سے کلام یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے امام ابن عساکر اپنی کتاب تاریخ دمشق کے اندر لے کے آئے، اس میں عثمان بن ظفر ڈائریکٹ محمد ابن عجلان سے یہ روایت کر رہے ہیں، اس میں محمد ابن زیاد کا واسطہ بھی نہیں ہے. لہذا اس تحقیق اور اس گفتگو کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مرزا جلمی کا اس روایت کو موضوع اور جعلی قرار دینا یہ درست نہیں ہے. اور پھر روایت بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے حوالے سے ہے، اور یہ فضائل کے حوالے سے محدثین نے اپنی فضائل کی کتابوں میں ان روایات کو ذکر کیا ہے. لہذا اس روایت سے یہ نتیجہ نکلا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض رکھنے والے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ پڑھنے کو پسند نہیں فرماتے. اب مرزا جلمی یہاں یہ کہتا کہ دیکھیں پھر وہ جو بغض رکھنے والا تھا وہ صحابی ہی ہوگا نا، تو بھائی تمہیں کس نے کہہ دیا کہ وہ صحابی ہی ہوگا؟ یہ ضروری ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خود فرما رہی ہیں کہ یہ عثمان غنی سے بغض رکھتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو مبغوض رکھتا ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ منافق ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے تو اس شخص کا جنازہ پڑھنے سے آپ نے انکار کیا اور اس کا جنازہ پڑھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند کیا. باقی رہ گیا حضور کے صحابہ کے بغضی اور دشمن کا جنازہ پڑھنے کا مسئلہ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب خلق و افعال العباد کے صفحہ نمبر 11 پر واضح دو ٹوک اپنا موقف اور اہل سنت و جماعت کا موقف بیان کر دیا ہے. امام بخاری لکھتے ہیں ما ابالی صلیت خلف الجہمی الرفضی ام صلیت خلف الیہود والنصارى، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں کسی جہمی رافضی کے پیچھے نماز پڑھوں یا کسی یہودی عیسائی کے پیچھے نماز پڑھوں. یعنی میرے نزدیک کسی جہمی رافضی کے پیچھے نماز پڑھنا اور کسی یہودی اور عیسائی کے پیچھے نماز پڑھنا برابر ہے. ولا یسلم علیہم، امام بخاری فرماتے ہیں کہ نہ تو ایسے رافضیوں کو جو صحابہ کے دشمن اور بغضی ہیں نہ تو ان کو سلام کیا جائے، ولا یعادون، اور نہ ان کی عیادت کی جائے، ولا یناکحون، اور نہ ان سے نکاح کیا جائے، ولا یشہدون، اور نہ ان کے جنازوں میں شریک ہوا جائے، نہ ان کے جنازوں میں حاضر ہوا جائے، ولا توکل ذبائحہم، اور نہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ کھایا جائے. یہ امام بخاری نے حضور کے صحابہ کے بغضی اور صحابہ کے دشمنوں کے بارے میں فیصلہ فرما دیا. اور یہی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا بغض اور دشمنی ہے، ہم اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں.